ذکر کے فائدے ہی فائدے ہیں، ذکر کے نہیں، ذکر کثیر کے، ذکر کثیر کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی اس میں نقصان کا سلسلہ ہی نہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے ذرا سنیے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اور آگے فرمایا میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، یعنی جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری معیت میں آ جاتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر یہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر یہ مجمع میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ہم اللہ کا ذکر کریں نا، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یاد الہی میں مشغول ہیں، تو ہمارا ذکر آسمانوں میں فرشتوں میں ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں بندے کو یاد کرتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کیا مطلب؟ ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، تو کیا اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے بندہ بندہ بندہ؟ نہیں، ہمارا یاد کرنے کا مطلب ہے کہ یاد الہی ہو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا یاد کرنے کا مطلب کیا ہے، ایک مثال سے سمجھ لیں۔ بچہ ایک صاحب تھے، ان کا بچہ پڑھ کے جوان ہوا، اس نے کہا جی میری یہ ڈگری ہے اور فلانی جگہ جو ہے نا ویکینسی ہے، انٹرویو کے لیے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ جس نے انٹرویو لینا نا ابو وہ آپ کا دوست ہے۔ وہ پوچھتے بیٹا نام بتاؤ، دیکھتے ہاں یہ تو میرا بڑا جگری یار ہے، ذرا کال ملا اس کو، اب اسے کال پہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی خیر خیریت، سلام دعا کے بعد کہتا ہے جی انٹرویوز آپ نے لینے ہیں، میرا بچہ بھی آ رہا ہے، ذرا یاد رکھنا۔ یہاں پہ یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی نوکری دے دینا۔ جیسے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، کسی کا لڑکا ہے، اس کو اپنی بیٹے کے لیے بچی کی ضرورت ہے، بہو کی تلاش ہے، تو کسی خاتون نے کہیں کہا کہ بھئی آپ کی بچی مجھے اچھی لگی ہے، جب رشتہ دیکھنے لگے تو ہمیں یاد کر لینا۔ کیا مطلب؟ کام کے وقت میں نا یاد کر لینا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انسان اللہ رب العزت کو اطاعت کے ساتھ یاد کرے، اللہ رحمت کے فیصلوں کے ساتھ یاد کرے۔ یعنی نوکری کا فیصلہ کرنے لگو میرے بیٹے کو یاد کر لینا، اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگو تو میرے بیٹے کو یاد کر لینا، اس وقت فیصلہ ہمارے حق میں کرنا۔ تو ہم اطاعت کے ساتھ اللہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اطاعت کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں رحمت کے فیصلے کریں گے۔ میرے بندو تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ ابھی ہمارے اختیار میں جتنا چاہے کریں، جتنا چاہے نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر کثیر ہمیں اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے، اتنا کرنا چاہیے کہ فنائیت نصیب ہو جائے، فنا ہو جائے، انسان ختم ہو جائے اس کے اندر، اور وہ مقام حاصل کرنا چاہیے ہمت کر کے، محنت کر کے، کہ جب ایسی پوزیشن آ جائے کہ 1000 سال تک بندہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں تو وہ نہ بھول پائے۔ بعض چیزیں ہمیں ایسی یاد ہوتی ہیں، وہ دل دماغ پر نقش ہو جاتی ہے، پرنٹ اندر ہو جاتا ہے، نہیں بھولتی۔ جیسے کسی نے کیا کہا، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ ہاں، مطلب کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھولتا نہیں بندہ۔ تو یاد الہی میں ہم نے محنت کر کے اپنے آپ کو اس نقطے تک لانا، اس پوائنٹ تک لے کے جانا ہے کہ یاد الہی ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو کثرت ذکر سے انسان یہ مقام پا لیتا ہے۔ اچھا، جتنے دوسرے اعمال ہیں نا، احکامات ہیں، نماز دن میں 5 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ، وہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر، روزے جناب سال میں 1 دفعہ، 1 مہینے کے 11 مہینے چھٹی، زکوٰۃ مال ہے تو 2.5% دے دو، نہیں ہے تو نہیں دی۔ تو ان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، یاد الہی کی کوئی لمٹ نہیں، نو لمٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم، یعنی کہ تھوڑا کریں گے تو فائدہ ہونا ہی نہیں۔ ذکر کے اثرات مرتب ہی تب ہوتے ہیں جب کثرت سے ہو، ورنہ مرتب ہی نہیں ہوتے۔
دیکھیں بھائی پانی کو بوائل کرنا ہے، آپ نے یہ لیا اور آگ جل رہی تھی اوپر رکھ دیا، شیشے کا رکھیں تو ٹوٹ جائے گا، شیشے کا نہ رکھیے گا۔ پتیلی رکھی پانی کے اوپر، 1 منٹ بعد اٹھا لی تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پانی وہیں کا وہیں۔ اس کو تھوڑا وقت دینا پڑے گا، اور جب وہ وقت آ جائے گا اس فلش پوائنٹ پہ وہ چلا جائے گا تو پانی کے اندر ابال بھی آئے گا اور جناب بخارات بھی آئیں گے اور ایک شور کی آواز بھی آئے گی۔ پھر آپ فوراً چولہا بند کر دیں، پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے گا، اور اگر رکھ کے اٹھا لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک پوائنٹ تک لے جانا پڑتا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو ایک پوائنٹ تک لے جانا ہوگا، فکر کرنی پڑے گی۔ کاش ہم اس کا ارادہ کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو ذکر کے اس پوائنٹ تک پہنچائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد سے نکلنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس کے لیے ہمت اور فکر کرنے کی ضرورت